انٹرنیشنل لینگویج بن گئی، اور اس کے خدا یسوع مسیح کے دور کے بعد بھی جو یونانی ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہی رہی، انٹرنیشنلی اسے بولا جاتا تھا، بین الاقوامی زبان تھی، وہ ہر جگہ اسے بولا جاتا تھا. اور چونکہ وہ انٹرنیشنل لینگویج بن چکی تھی اس لیے اس کو اسرائیل یا فلسطین میں بھی بولا جاتا تھا. اور اس کا ثبوت ہمیں بائبل میں سے ہی ملتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ خدا یسوع مسیح کا جو صلیبی موت کا واقعہ ہے اس کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے سر پر ایک کتابہ لگایا گیا. اور وہ کتابہ کتنی زبانوں میں تھا اگر آپ کو یاد ہو تو؟ وہ 3 زبانوں میں تھا. ناظرین یہ باتیں غور کرنے کی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم غیر قوم کے ساتھ ڈسکس کریں، یہ ہمارے اپنے ایمان کی مضبوطی کی ہیں. ہاں جی، تو وہ جو 3 زبانوں میں لگایا گیا تھا وہ تھی یونانی، ارامی اور لاطینی. یہ 3 زبانوں میں لگایا گیا تھا. اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 3 زبانوں میں کیوں لگایا گیا تھا، تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے. اس کے پیچھے لاجک یہ تھا کہ اصل میں جو وہاں کے یہودی تھے وہ ارامی زبان بولتے تھے، تو یہ ان کے سمجھنے کے لیے تھا. پھر اسی طرح سے جو رومنز تھے، رومنز لاطینی زبان بولتے تھے، وہ لیٹن بولتے تھے. جیسے کہ مثال کے طور پر اب ہم پاکستان کے جتنے بھی رہائشی ہیں وہ سب اردو بول سکتے ہیں، یعنی کہ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے. لیکن جو پنجابی ہیں وہ پنجابی ان کی مادری زبان ہے. برعکس اس کے آپ کے پی کے میں چلے جائیں تو وہ پشتو بولتے ہیں، اگرچہ اردو بھی وہ بول سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ اس دور کے جو لوگ تھے وہ بھی اگرچہ لاطینی بولنے والا ایک علیحدہ سیکٹ تھا، جیسے آج کے پی کے میں پشتو بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے. اسی طرح سے جو رومنز تھے وہ لاطینی بولتے تھے اور جو یہودی تھے وہ ارامی بولتے تھے. لیکن جیسے آج یہاں پہ نیشنل لینگویج اردو ہے، چاہے وہ کسی بھی صوبے کا شخص ہو اردو بولنا جانتا ہے. اس لیے ہمارے لیے آسان ہے کہ اگرچہ ہم پشتو نہیں بول سکتے لیکن پھر بھی ہم جو کے پی کے لوگ ہیں ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کو بھی اردو بولنا آتا ہے اور ہمیں بھی بولنا آتا ہے. تو اسی طرح سے جو یونانی تھی وہ چونکہ انٹرنیشنل لینگویج تھی تو یونانی میں بھی لکھا گیا. تو ارامی، یونانی اور لاطینی 3 زبانوں میں جو نوشتہ لکھا گیا یا کتابہ لکھا گیا اس کی وجہ یہ تھی. اور صرف اتنا ہی نہیں. ناظرین اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے. ابھی ہم نے پہلے کویسچن پہ یہ غور کیا تھا کہ ہمیں بائبل غور سے پڑھنی چاہیے، اور اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہسٹری کو بھی غور میں رکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور بہت سارے خادمین ہیں ان سے سننا بھی چاہیے. تو پاس اب آپ بتا رہے تھے پلیز. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ خدا یسوع مسیح نے ارامی زبان میں سب باتیں کی ہوں گی اور یونانی میں ان کے شاگردوں نے ٹھیک ترجمہ نہیں کیا ہوگا، یہ صرف خیالی باتیں ہیں، یہ صرف قیاس رائیں ہیں، یہ اپنے سے اندازے لگائے گئے ہیں. ان پر یہ سچائی پر مبنی باتیں نہیں ہیں. بائبل کو اور تاریخ کو پڑھیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں بائبل کا تو پھر ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اور بائی دا وے جب بھی ہم بائبل کے کسی بھی حوالہ